اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں آیا ہوں الیکشن کمیشن کو بتانے اور ان سے ملنے اور ان سے کلیریفیکیشن کے لیے۔ جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے پرسوں ایک پٹیشن فائل کی تھی، میری بھی تھی، عامر مغل صاحب کی بھی تھی NA 46 سے، میری تھی NA 47 سے، اور علی بخاری صاحب NA 48 سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل کے لیے فکس کی تھی اور اس میں آرڈر کر دیا تھا کہ رپورٹ 3 دن میں دیں RO، اور ساتھ پروسیس آف کنسالیڈیشن فار ایشوئنس آف فارم 48 اینڈ 49 واز اسٹیٹ، ان کو روک دیا تھا کہ فردر پروسیڈ نہ کریں۔ وہ سٹے ملنے کے بعد میں چلا گیا وکلاء کے ساتھ ریٹرننگ افسر کے دفتر۔ وہاں میرے ساتھ میرے سے جو مد مقابل طارق فضل چودھری اور باقی کینڈیڈیٹس، اس میں ہمیں بلایا گیا اندر، اور وہاں ریٹرننگ افسر کے ساتھ جو ایک عبداللہ صاحب نامی AC کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی آرڈر ہمیں آ چکا ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ فردر کنسالیڈیشن نہیں ہو سکتی، لہذا 12 بجے آپ نے آنا تھا، لیکن ہم 11:30 بجے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم آپ کا پروسیس سٹے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی ہم تب جائیں گے جب آپ ہمیں لکھ کے دیں گے کہ پروسیس آف کنسالیڈیشن اسٹیٹ، جو کہ پروسیس آف کنسالیڈیشن وہ موجودگی کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے ہم سب کو لکھ کے دیا، مجھے بھی، طارق فضل چودھری کو بھی، اور باقی تمام کینڈیڈیٹس کو رائٹنگ میں۔ میرے پاس اوریجنل ریٹرننگ افسر کا رائٹنگ میں آرڈر موجود ہے، وہ لکھ کے دے دیا، ہم اطمینان کے ساتھ آ گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ طارق فضل چودھری صاحب کو بعد میں بلا لیا اپنے دفتر میں خفیہ طریقے سے، اور وہاں وہ ریکارڈ کی ٹیمپرنگ کر رہے ہیں، جس کی اطلاع میں نے یہاں الیکشن کمیشن کو دی، اور اس کے بارے میں انہوں نے ایک آرڈر بھی جاری کیا، لیٹر جاری کیا، RO کو کہا کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، رپورٹ دیں۔ اس کے بعد کل جب ہم واپس ان کو دیکھنے گئے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو جناب ہم جب گئے تو ہمیں نہیں ملنے دیا گیا RO سے، اور اس کے بعد جب ہم واپس آنے لگے، ہم 14-15 وکلاء تھے، تو جناب ہماری گاڑیوں پہ حملہ کر دیا طارق فضل چودھری کے ہنڈوں نے، ہماری گاڑیاں توڑیں، اور اس کے بعد ہم نے FIR کٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہومیوپیتھک قسم کے FIR کاٹی، کچھ ہمارے لوگوں کے خلاف، کچھ ان کے خلاف، جس کی حالانکہ ان کے اٹیک کی ویڈیو ہمارے پاس پوری طرح موجود ہے۔ لیکن اس سب کچھ سے زیادہ آج پتہ چلا، آج کوئی ابھی گھنٹہ ایک پہلے، کہ جناب الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے۔ ہم وہ نوٹیفیکیشن لے کے ابھی آئے تھے، ہم نے کوشش کی چیف الیکشن کمیشن سے ملنے کی، ملنے نہیں دیا گیا۔ ہم نے سیکرٹری صاحب سے ملنے کی کوشش کی، وہ بھی کہتے ہیں نہیں اویلیبل، وہ کہاں بزی ہیں۔ ہم نے ان کے سٹاف افسر کو یہ تینوں آرڈر دے دیے، الیکشن کمیشن کا اپنا آرڈر، ریٹرننگ افسر کا اپنا آرڈر کہ سٹے ہو گیا ہے، اور اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن۔ ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا پاکستان میں آئین اور قانون کی کوئی حیثیت ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ اپنے آرڈرز کی وائلیشن اگر الیکشن کمیشن کر رہا ہے تو ہم کس کے پاس جائیں؟ نمبر 2، ریٹرننگ افسر جب ایک دفعہ پروسیس آف کنسالیڈیشن کو لکھ کے دیتا ہے کہ اٹ از اسٹاپ، یہ نہیں ہوگا، جو کہ قانون یہ کہتا ہے کہ کینڈیڈیٹ کے بغیر وہ پروسیس نہیں ہو سکتا، سیکشن 92 ہے، سیکشن 95 آف الیکشن ایکٹ ہے۔ ہمیں کہہ دیا آپ جائیں، ہم رائٹنگ میں آرڈر لے کے چلے گئے۔ مجھے بتائیں ریٹرننگ افسر صاحب نے پھر کس کے کہنے پہ فردر پروسیڈ کیا، اور اگر کیا تو ہماری عدم موجودگی میں کیسے کر لیا، اور اگر ہم نہیں کیا تو الیکشن کمیشن نے یہ نوٹیفیکیشن کیسے کر دیا؟ اور پھر میں یہ ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر تو میں ڈالتا ہی ہوں، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے انڈر آرٹیکل 218، انڈر آرٹیکل 220 کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے لیے ان کی ڈیوٹی ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے، یہ ان کی پاور نہیں ہے، صرف اختیار نہیں ہے، یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ذمہ داری ریٹرننگ آفیسر جو کہ ایک بیوروکریٹ ہے جس میں گورنمنٹ چلانی ہوتی ہے، کیا یہ سارے فیصلے اسی طرح کرتے ہیں؟ کیا ہمارا ملک ایسے کرپٹ 2 نمبر لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنا ہوا ہے، اور جس کی تنخواہیں اور مراعات میرے اور آپ کے پیسوں سے ہم ان کو دیتے ہیں، اور وہ اس طرح فیصلے کرتے ہیں عوام کے ووٹوں کے اوپر، عوام کے حقوق کے اوپر، عوام کے کروڑوں عوام کے لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ زنی سر عام کرتے ہیں،
ایک ہوتا ہے انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ آج ڈاکہ زنی نہ صرف ہو رہی ہے بلکہ ہوتی ہوئی ساری دنیا کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ تو آپ واچ ڈاگز ہیں، آپ آج ایک ایک چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز آپ کے سامنے ہے، ایک ایک چیز ڈاکومنٹڈ ہے۔ جس شخص نے 1,05,000 ووٹ لیا اور اس کے مد مقابل نے 51,000 ووٹ لیا، یعنی خالی فرق 53,000 کا ہے، یہ کہتے ہیں وہ اس کو ہم جتا دیتے ہیں اور آپ کو ہرا دیتے ہیں۔ صرف میرا نہیں، اسی طرح عامر مغل کا، اسی طرح علی بخاری کا، اور اسی طرح پاکستان کے تمام حلقوں کا۔ میں پوچھتا ہوں، اگر ہمارے ملک میں یہ آزادی ہم نے انگریزوں سے حاصل کی تھی اور آئین بنایا تھا، تو اپنے ملک کو اور اپنے لوگوں کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ کے پاس حق کی حکمرانی ہے، آپ جس کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہیں گے وہی آپ کا نمائندہ ہوگا۔ اگر آپ نے اس سلسلے کو ریورس کر دیا ہے، آپ نے اگر گورے انگریزوں کی جگہ پہ کالے انگریز بٹھا دیے ہیں اور ان لوگوں سے ذریعے سے آپ نے فیصلے لینے ہیں جنہوں نے ہمارے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا، تو دشمن کے بچوں کو پتہ نہیں پڑھایا کہ نہیں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ اپنے عمل کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ڈاکہ ڈالو یہ جائز ہے، آپ چوری کرو یہ جائز ہے، آپ ڈاکہ اور چوری کے جو بینیفیشریز ہیں ان کو سر کی آنکھوں کا تاج بناؤ یہ جائز ہے، اور جو آنیسٹ لیڈرشپ ہے ان کو جیلوں میں ڈالو وہ جائز ہے۔ لوگوں کے حقوق جس کو لوگ کہیں کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، آپ کہیں وہی شخص تمہارا ہم بادشاہ بنائیں گے، نمائندہ بنائیں گے، تمہارا منتخب نمائندہ کہلایا جائے گا۔ تو میں سوال کرتا ہوں، ہم مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کو کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں الیکشن کو چوری کیا جاتا ہے، ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں نظام انصاف نہیں ہوتا، اس لیے کہتے ہیں وہاں رول آف لا نہیں ہوتا۔ اگر رول آف لا اور نظام انصاف آپ نے مقبوضہ کشمیر سے بدتر صورتحال اپنے پاکستان میں کر دینی ہے، جس کو آج صرف آپ کا نیشنل لیول کا میڈیا، سوشل ڈیجیٹل میڈیا، بلکہ اس سے بڑھ کر انٹرنیشنل میڈیا پوری دنیا میں آپ کا تماشا اڑا رہا ہے، آپ کا بدنما داغ ساری دنیا کو دکھا رہا ہے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ ملک کے ساتھ مخلص اگر ہیں تو یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نقصان کس کو ہے؟ کیا ایک شخص کی دشمنی میں آپ کی آنکھیں اور کان بند ہو چکے ہیں؟ آپ نے اپنے دماغ بند کر لیے ہیں، آپ صرف وہ فیصلے کرنے لگے ہیں کہ جس سے صرف ایک شخص کو ہم شکست دے سکیں۔ آپ اس ایک شخص کو شکست نہیں دے سکے۔ آج عوامی ریفرینڈم کے ذریعے ثابت ہو چکا ہے کہ اگر اس وقت قوم کھڑی ہے تو اس شخص کے ساتھ کھڑی ہے جس کا نام ہے عمران خان، قیدی نمبر 804۔ مگر آپ سارے وہ مقتدر ادارے، وہ بونے سیاستدان، وہ الیکشن کمیشن اور وہ بے ضمیر منصف جنہوں نے جیل میں بیٹھ کے وہ فیصلے کیے غلط، غیر آئینی اور غیر قانونی، آج وہ دنیا کے سامنے ننگے ہو چکے ہیں۔ لیکن قوم آج اکٹھی ہے عوامی انقلاب کے لیے۔ اگر آپ نے عوامی انقلاب کا راستہ روکا تو عوام پھر اٹھے گی اور ان لوگوں کو خس و خاشاک کی طرح مٹا دے گی۔ اور میں ایک بات آخر میں یہ کہوں گا، آج بھی وقت ہے، یہ پکے کے ڈاکو جن کو شرم و حیا ختم ہو گئی ہے، کیونکہ کچے کے ڈاکو میں آج بھی غیرت موجود ہے، وہ آدھا منہ چھپاتے ہیں یا پورا منہ چھپاتے ہیں، اور وہ ڈاکہ ڈال کے جنگلوں میں جا گھستے ہیں اور چھپتے ہیں۔ مگر پکے کے ڈاکو نے آج نیا وتیرہ اڈاپٹ کر لیا ہے، جو پہلے آدھا منہ چھپایا کرتے تھے انہوں نے وہ بھی چھپانا بند کر دیا، اور ڈاکو ڈکیتی کر کے کروڑوں لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے، لوگوں کے ووٹوں کو چرا کے اور اپنے آپ کو جعلی طریقے سے نمائندہ بنا کے آج بے شرمی اور بغیرتی کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے وہ دھمال ڈال رہے ہیں کہ ہم جیت چکے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں غیرت سے تم لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک تو ڈاکہ سرعام ڈال رہے ہو،
جس کی پوری قوم گواہ ہے، پورا میڈیا گواہ ہے، پوری دنیا گواہ ہے، پھر اس ڈاکہ زنی پہ آپ شرمندہ ہونے کی بجائے اس بغیرتی کے ساتھ اس کو آپ ایکسیپٹ کرا رہے ہو کہ ہم بغیرت بھی ہیں، یعنی آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں اور بغیرتی کی آخری حدوں کو بھی چھوئیں گے. یہ قابل افسوس ہے. اس سے ہماری قوم کو ایک سبق دیا ہے عمران خان نے کہ اپنے حق کے لیے ڈٹ جاؤ، حق بالآخر انشاءاللہ فتح یاب ہوگا. میں آخری بات، اس وقت بھی وقت ہے، جاؤ عمران خان سے معافی مانگ لو. وہ بہت بڑا لیڈر ہے، بہت بڑا آدمی ہے، وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، عوام آج اس کے ساتھ کھڑی ہے. 25 کروڑ عوام پہ ترس کھاؤ. 25 کروڑ عوام کا معاشی تباہی آپ نے جو پی ڈی ایم 1 کی صورت میں کی ہے، پی ڈی ایم 2 کی صورت میں اس سے بدتر ہوگی. نہ تم حکومت چلا سکو گے، نہ تمہاری کریڈیبلٹی ہوگی. تم اتنے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہو پوری دنیا میں، نہ یہاں کوئی انویسٹمنٹ آئے گی، اور ہم تباہی کے دہانے پہ آلریڈی پہنچ چکے ہیں. اس 25 کروڑ عوام صرف نہیں، ان کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، کیونکہ یہ ملک میرا آپ کا ہے، ہمارے 25 کروڑ عوام کا ہے. اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے. آپ نے تو لندن بھاگ جانا ہے یا دبئی بھاگ جانا ہے یا جزیروں میں بھاگ جانا ہے، مگر آپ کو نہ جزیروں میں سکون ملے گا، نہ لندن میں سکون ملے گا، نہ دبئی میں سکون ملے گا. اللہ کے ہاں تو جواب دہی ہے، لیکن اس دنیا میں بھی آپ کو جواب دہی کرنی پڑے گی. اس لیے اڈیالہ جیل میں معافی مانگ لو، وہ تمہیں فتح مکہ کی طرح معاف کر دے گا. اس لیے اس ملک کو، کروڑوں لوگوں کو، ان کے فیوچر کے لیے آپ اچھی پالیسیاں بناؤ اور ہمارے بچوں کے مستقبل کا محفوظ بناؤ. شکریہ. ایک منٹ عامر مغل صاحب ذرا بات کر لیں. عامر مغل صاحب NA46 کے MNA. ایک بات بتا دوں، الحمدللہ ہم MNA ہیں، اور وہ کٹ پتلی جن کو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، آج کے بعد ان کو یا ڈاکو لکھا جائے یا کٹ پتلی لکھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیلات رکھنا چاہتا ہوں. پچھلی تفصیلات آپ کو سب پتہ ہیں، جو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا. اسلام آباد کی 24 لاکھ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا، اور کوئی 50 ہزار کے قریب ہمارے ووٹ چوری کیے گئے، میرے، شعیب شاہین صاحب کے اور علی بخاری کے تینوں حلقوں سے. وہ تو اپنی جگہ چل رہا تھا، اور بدقسمتی دیکھیں کہ جنہوں نے ہمیں لوٹا ہے، قانون کے مطابق ہمیں انہی کے پاس آ کے اپیل فائل کرنی پڑی. میں، شعیب شاہین صاحب اور علی بخاری، پرسوں ہم تینوں نے ریٹ کی. کل کے لیے وہ ریٹ فکس ہوئی تھی، اور کل ادھر کوئی 50 لوگوں کی موجودگی میں الیکشن کمیشن نے آرڈر کیا کہ ابھی فوری طور پہ جو کنسولیڈیشن ہے فارم 48 49 کی وہ روک دی جائے. لیکن بدقسمتی سے نہ صرف ان فارمز کو جاری کر دیا گیا، بلکہ اس کے بعد فردر ECP نے خود آج نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. وہ 3 جعلی اور جو ڈکیتی سے جیتے گئے 3 MNAs ہیں، ان کا انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور کیا بھی کل کی ڈیٹ میں. اس کی اب وجہ ہمیں بظاہر تو یہی نظر آتی ہے کہ چونکہ کل انہوں نے خود سٹے دیا تھا، تو انہوں نے کل کی ڈیٹ میں کر دیا ہے کہ تاکہ اس کو بعد میں وہ جسٹیفائی کر سکے. لیکن میں آپ سب کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن کو، یہ جو نگران حکومت ہے اور جو ان کے سہولت کار ہیں، ان سب کو، آپ بندوق کی نوک پر عوام کو فتح نہیں کر سکتے ہیں. اب آپ کو ہار مان لینی چاہیے. آپ نے 2 سال بندوق کی نوک پر آپ نے اس عوام پہ ظلم و ستم کیے، ہزاروں کارکنان پہ آپ نے FIRs دی، جھوٹے پرچے دیے، ان کو پابند سلاسل کیا. آپ نے میری ماؤں اور بہنوں کو پابند سلاسل کیا. 8 ماہ سے 1 سال سے وہ پابند سلاسل ہیں. آپ نے ہمارے لیڈر پہ گولیاں برسائیں، آپ نے اس پہ جھوٹے پرچے دیے. نہ ہمارا لیڈر جھکا ہے، نہ یہ عوام جھکی ہے کراچی سے خیبر تک. پھر آپ الیکشن میں آئے، آپ نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں الیکشن لڑایا. پھر بھی تحریک انصاف نے 2/3 میجارٹی حاصل کی. 180 سے 185 سیٹیں تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں حاصل کر لی ہیں. ہمارے پاس پنجاب میں بھی 2/3 میجارٹی ہے، وفاق میں بھی 2/3 میجارٹی ہے، اور KPK میں بھی ہمارے پاس 2/3 میجارٹی ہے. کراچی کی حد تک، کراچی سٹی یا کراچی ڈسٹرکٹ کی حد تک بھی ہمارے پاس 2/3 میجارٹی ہے. آپ نے اس سب پہ ڈکیتی مار کے راتوں رات ایک جعلی 2 نمبر اور جھوٹا فارم 47 جاری کیا، اور پھر اسی کو آپ نے آگے بڑھاتے ہوئے فارم 48 49 بھی جاری کر دیا. تو میں آپ سب کو، یہ جتنے لوگ، جتنے ادارے سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، نہ عمران خان نے آپ سے ہار مانی ہے، نہ عمران خان کے ورکرز آپ سے ہار مانیں گے، نہ اسلام آباد کی عوام آپ سے ہار مانے گی، نہ پنجاب کی مانے گی، نہ KPK کی مانے گی، نہ سندھ اور نہ بلوچستان کی عوام آپ سے ہار مانے گی. بالآخر آپ کو ایک دن سرنڈر کرنا پڑے گا.
جتنا جلدی آپ سرنڈر کریں اتنا زیادہ اچھا ہے. آپ اصل میں ریاست پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ عمران خان کو نقصان نہیں پہنچا رہے, آپ تحریک انصاف کو نقصان نہیں پہنچا رہے, آپ اصل میں ریاست پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اتنی کھلی ننگی دھاندلی تاریخ میں پاکستان جب سے بنا ہے 75 ایئر سے کسی نے نہیں دیکھی. پوری دنیا کا میڈیا چیخ رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا میں شور ڈلا ہوا ہے, آپ سارے اس کے آئی وٹنس ہیں. پہلے 2-4 ہزار کی دھاندلی ہوا کرتی تھی, یہ تو پہلی مرتبہ سنا ہے کہ 50-50 ہزار کی دھاندلی ہو رہی ہے. اور اسلام آباد جیسے شہر میں جو فیڈرل کیپٹل ہے, پوری دنیا کی اس پہ نظریں ہیں, یہاں پہ بھی اتنی کھلی اور ننگی دھاندلی ہے. تو آپ سوچ لیں کہ سکھر میں یا باول نگر میں یا کسی اور دور دراز لکی مروت میں آپ کتنی بڑی دھاندلی کر سکتے ہیں. تو میں خدا را یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں تمام اداروں سے کہ عوام سے لڑنا بند کریں. عوام آپ کی اس ظلم و ستم کو نہیں مانتی. عوام ساری عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. جو بات شعیب بھائی نے کی ہے کہ وہ بہت بڑے دل والا لیڈر ہے, جائیں اس کے پاس بیٹھ جائیں, وہ آپ کو معاف کر دے گا. وہ ملک کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے, وہ سارے اداروں کے ساتھ چلنا چاہتا ہے. لیکن اگر آپ دھونس سے, دھاندلی سے, بندوق کی نوک پر زبردستی اس پہ کوئی چیز مسلط کرنا چاہیں گے تو نہ وہ جیل میں بیٹھا عمران خان اس بات کو مانے گا, نہ یہ 25 کروڑ یا 24 کروڑ عوام آپ کی اس بات کو مانے گی. تو ہم آپ کو آج یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کی عوام قطعاً اس کو قبول نہیں کرے گی. آپ روزانہ 144 لگا کے ہمیں ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں. آپ نے ہم پہ دہشت گردی کی FIR دی, ہم نہیں ڈرے. آپ نے ہمارے بچے اغوا کیے, ہم نہیں ڈرے. آپ نے ہمارے گھر بار لوٹ دی, ہم نہیں ڈرے. اس سے بڑا کہ آپ ظلم ہم پہ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں ماتھے پہ گولی مار سکتے ہیں, ہم وہ بھی کھانے کو تیار ہیں. ہم عمران خان کے سپاہی, ہم کبھی بھی کسی بھی قیمت پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. عوام کا مینڈیٹ جو ڈکیتی سے آپ نے لیا تینوں حلقوں میں, اس کو انشاءاللہ ہم عوام کی طاقت سے واپس لیں گے. میں سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اب تو آپ کو رحم آ جانا چاہیے پاکستان کی عوام پہ, اسلام آباد کی عوام پہ. ایک پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن جو باقی پارٹیز کی الیکشن سے 100 گنا بہتر ہوئے تھے, اس پہ آپ نے 100 کیڑے نکال کے اس کو آپ نے فارغ کر دیا اور ہم سے بلے کا نشان چھین لیا. یہ جو اتنی کھلی ننگی دھاندلی ہوئی ہے, کیا ہماری معزز عدالتوں کو نظر نہیں آ رہی؟ کیا ہمارے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو نظر نہیں آ رہی؟ اتنا بڑا ظلم ہوا لوگوں کے ساتھ. عوام نے ووٹ ڈالے تحریک انصاف کو, عوام نے ووٹ ڈالے عمران خان کو, اور جا کے آپ فارم 47 پہ جو نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں وہ آپ نون لیگ کے امیدواروں کا کر رہے ہیں, جو کسی جگہ دوسرے نمبر پہ اور کسی جگہ تیسرے نمبر پہ ہے. تو خدا را اس ملک پہ رحم کرے. نہ عوام پیچھے ہٹنے والی ہے, نہ عمران خان پیچھے ہٹنے والا ہے. ہم اس لڑائی کو منطقی انجام تک پہنچا کے چھوڑیں گے. ہاں, ہمیں آپ مار سکتے ہیں تو آپ مار دیں, لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارے مرنے سے بھی آپ جیتنے والے نہیں ہیں, کیونکہ آپ 24 کروڑ عوام کو نہیں مار سکتے ہیں. شکریہ. کہ آپ کا اگلا لایا عمل کیا ہوگا؟ شعیب صاحب, ایک سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے خفیہ نوٹیفیکیشن جاری کر دی ان تینوں حلقوں کا, اور الیکشن کمیشن کی جنرل الیکشن کی جو روایات ہیں یا تاریخ ہے اس میں کبھی علیحدہ حلقوں کا نوٹیفیکیشن نہیں بلکہ ایک ساتھ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. لیکن ان نوٹیفیکیشن سے پہلے الیکشن کمیشن الیکشن ٹریبیونلز بناتا ہے. الیکشن ٹریبیونلز بھی نہیں بنائے گئے اور 3 حلقوں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے. ایسے ڈکلیریشن لیتا ہے. کہاں چیلنج کریں گے؟ اور یہ تو سیدھی سی الیکشن کمیشن نے غیر قانونی کام کیا ہے. دیکھیں, الیکشن کمیشن سے میں پوچھتا ہوں, آپ کا اپنا آرڈر ہے, کل کا آپ کا RO کا آرڈر ہے, اور کل کی آج نوٹیفیکیشن آیا لیکن کل کی تاریخ میں آ گیا. وہ کون سا پریشر ہے جو اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن اور الیکشن کمیشن کے اوپر کوئی کر رہا ہے؟ وہ کون سی خفیہ طاقتیں ہیں جو ان سے یہ آرڈر کرا رہی ہیں؟ اور اگر آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ اپنے آرڈر کو ایگزیکیوٹ کرا سکیں, امپلیمنٹ کرا سکیں, اور صرف 3 حلقوں کا, اسلام آباد کے 3 حلقوں کا, جہاں ڈکیتی سرے عام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ میری کانسٹیچوئنسی ہے, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, یہ سارے ادارے اور الیکشن کمیشن, اس میں اگر آپ انصاف کر کے ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرا سکتے تو مجھے بتا دیں پورے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ پھر آپ استعفیٰ دے دیں. یہاں بلینز آف روپیز آپ نے لگائے, بلینز آف روپیز, یہ جو اربوں خربوں روپے آپ نے لگائے سلیکشن کرانے کے لیے یا کینڈیڈیٹس نے لگائے, کم سے کم یہ بچ جاتا. آپ ایک نوٹیفیکیشن سرکار ریاست سے منگواتے, وہ نوٹیفیکیشن کر دیتے کہ آج کے بعد آپ کا یہ ہم نے حکمران بنا دیا. ہم مان لیتے سب کچھ, چونکہ آئین تو ہے نہیں, قانون تو ہے نہیں, نظام انصاف تو ہے نہیں, جمہوریت تو ہے نہیں. لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ آپ نے کرنا تھا تو خدا کے لیے یہ الیکشن کا ڈرامہ اور جمہوریت کے نام پہ تماشا کیوں کیا؟ یہ تماشا بند کر دیں, اور اس کی ساری ذمہ داری منصف اعظم سپریم کورٹ پہ بھی آتی ہے.
انہوں نے جب کہا کہ یہ ریٹرننگ آفیسر، یہ DRO فرشتے ہیں، انہی سے ہی الیکشن ہوگا، میں ان سے کہتا ہوں کہ جب ان سے الیکشن کرایا ہے تو اس الیکشن کا رزلٹ تو پوچھ لیں کہ ہو کیا رہا ہے، وہ کر کیا رہے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ نے رات کی تاریکی میں یہ فیصلہ تو کیا، لیکن دن کی روشنی میں جو کچھ ڈکیتی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس پہ بھی آپ کوئی آرڈر پاس فرمائیں، مہربانی آپ کی ہوگی، کیونکہ آپ نے اکتوبر میں چلے جانا ہے۔ اس 25 کروڑ عوام کا مقدمہ آپ کی عدالت میں اور آپ کی ضمیر کے سامنے ساری زندگی آپ کو دکھ دیتا رہے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی آپ کے لیے وقت ہے، تاریخ کو درست کر لیں۔ آپ نے چلے جانے کے بعد جسٹس منیر کی فہرست میں ضرور آپ کا نام آ جائے گا، مگر اگر آپ اپنی غلطیاں درست کر لیں گے تو تاریخ آپ کو ہیرو بنائے گی۔ ہم شرمندہ ہیں اس بات پہ کہ ہم قاضی فائزہ صاحب کے لیے مارے کھاتے رہے، ان کے لیے تحریک چلاتے رہے اور ان کو ایک آنیسٹ اینڈ بڑا ہی اپرائٹ اور اداروں کے سامنے نہ جھکنے والا جج کہا کرتے تھے، مگر اس تحریک کے نتیجے میں آپ بحال تو ہو گئے، لیکن اس بحالی کے بعد جو کچھ آج ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری آپ بتا دیں ہم کس کے اوپر ڈالیں اگر آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ جو نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا لایا ہے؟ یہ ان کو اغوا کیا گیا تھا اور اغوا شدہ بندے کی کوئی اسٹیٹمنٹ کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہوگی، انشاءاللہ واپس آئیں گے۔ آپ نے کہا کہ جو قاضی فائز صاحب ان کے لیے مارے خاطر اب آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے، تو ابھی سپریم کورٹ میں کہیں درخواست دائر ہوئی ہے کہ الیکشن کو کالعدم قرار دے، تو آپ اس پہ کیا چیف جسٹس کو پیغام دیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خفیہ ہاتھ ہیں، آپ جتنے بھی PTI کے امیدوار ہیں وہ آروز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آروز میں جو ہے نا پاورفل ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پتے پردہ جو کردار پاورفل ہے آپ ان کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ کس نے کہا ہے نہیں لیا؟ میں نے لیا ہے، ہر پروگرام میں لیا ہے۔ پس پردہ ہاتھوں کے بغیر ریٹرننگ افسر یا یہ جو کٹ پتلی بنے ہیں، کٹ پتلی جو MNAs بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، ان کٹ پتلیوں کی حیثیت کیا ہے؟ کٹ پتلی کے پیچھے کوئی ہوتا ہے جو ان کو چلاتا ہے، تو جو پیچھے والے ہاتھ ہیں ہر کسی کو پتا ہے، آپ کو نہیں پتا، ان کو نہیں پتا، دنیا پوری کو پتا ہے، تو لہٰذا ہم نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے، اور چیف جسٹس کو کیا میسج دیں گے جو وہ میں نے دے دیا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی اس الیکشن کو ریٹ قرار دیا گیا ہے، کیا PTI جا رہی ہے کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یا UN کو خط لکھ رہی ہے یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی بھیجی جا رہی ہے؟ ہم تمام ایونیوز ہم نے کھلے رکھے ہوئے ہیں اور ان سارے گندے نظام کو ہم ایکسپوز کر رہے ہیں جو کہ قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ مزید بھی جتنا یہ حرکتیں کریں گے مزید ایکسپوز ہوں گے، عوام ان کو بہرحال ان کا احتساب بھی کرے گی، ہم بھی ان کا احتساب کریں گے اور ہمارے پاس سارے راستے کھلے ہیں، جہاں جہاں ہمیں جانا پڑا جائیں گے۔ شعیب صاحب، آپ کے مخالفین 9 مئی نہیں بھول رہے، کیا آپ 9 فروری بھول جائیں گے؟ جنہوں نے 9 مئی کا ڈرامہ رچایا تھا وہی 9 مئی کے خالق ہیں، 9 فروری کے خالق ہیں۔ 9 مئی اور 9 فروری کے خالق ایک ہی پارٹی ہے، ایک ہی ادارہ ہے اور ایک ہی کٹ پتلی لوگ ہیں، لہٰذا ان کا جو نیکسس ہے وہ پہلے دن سے تھا، بیچ میں بھی رہا اور آج بھی جاری و ساری ہے۔